بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا چوتھا سبق سورۃ الماعون پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ الماعون کا شان نزول، سورۃ الماعون کا تعارف، سورۃ الماعون کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ تو چلے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الماعون کے ترجمے سے، پھر ہم اس کا خلاصہ تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ اب ہم اس کا خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا برا کردار بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے کردار میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں اور غریبوں کی خود بھی مدد نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی توجہ نہیں دلاتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی مثلا نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں لوگوں کے مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ معاون کا مطلب وہ چیز جو عام استعمال کی ہو، خود بھی استعمال کی جائے اور کسی مانگنے والے کو بھی استعمال کے لیے دے دی جائے، جیسے کہ چھری، کڑھائی، چمچ، دیگچا وغیرہ۔ اب آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ حال منافقین کا بیان ہے کہ جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعویٰ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت کے معتقد ہی نہیں، اس لیے نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں اور نہ اصل نماز کی۔ جہاں دکھلانے کا موقع ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ ترک کر دیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون کے اصل لفظی معنی ہے قلیل اور حقیر چیز کے، اس لیے ماعون ایسی استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہے اور جن کو باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی یا کھانے پکانے کے برتن، جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس سمجھا جاتا ہے۔ مگر آیت مذکورہ میں لفظ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو معاون اس لیے کہا گیا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے، یعنی صرف اور صرف 40واں حصہ۔ حضرت علی ابن عمر جمہور مفسرین نے اس آیت میں معاون کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کی ہے، اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے۔ اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح مگر فرض اور واجب نہیں، جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو۔ اور بعض روایت حدیث میں جو اس جگہ معاون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی اشیاء جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ زکوٰۃ یعنی فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید بخل شدید پر ہے۔ یہ تھی سورہ معاون کی تفسیر۔ اس سورہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ کوثر کی تفسیر اور اس کے پیغام کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔